السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة اللہ الغالیہ، الا ان سلعة اللہ الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ کل اس سلسلے میں بہت سی باتیں سامنے آئی تھیں۔ آج کی اس پوری محفل میں جسم اور روح پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور اس امید کے ساتھ، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جسم اور روح میں ہم کو جسم نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کھڑے سے گر پڑتا ہے، مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا۔ اور جسم چونکہ ہمارے سامنے ہے، ہماری نگاہ کے سامنے رہتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو انسین پاورز کو نہیں مانتے ہیں وہ روح کا انکار کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہو، لازمی طور پہ، یقینی طور پہ اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا جسم ہے، اس کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، اس کی نیڈس ہیں، ڈیلی نیڈس بھی ہیں، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ منٹ اور سیکنڈ کی نیڈس بھی ہیں، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آکسیجن ہر لمحے اسے چاہیے، نہیں ہوگا تو مر جائے گا آدمی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ حضرات سمجھدار ہیں۔ یہ جو جسم اور یہ جو ہماری روح ہے، ان دونوں کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہم سے چاہتی کیا ہے، تھوڑی سی یعنی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے مل کر بنا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پوٹیشیم ہے، سوڈیم ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ پورا جسم تیار کیا ہے۔ اب جسم کے کچھ تقاضے ہیں، مثال کے طور پہ اس کو آکسیجن چاہیے، اسے پانی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ جب انسان سانس لیتا ہے اور پھر سانس باہر نکالتا ہے تو اس سے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ پھر پورے جسم میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ کسی چیز کی اگر کمی ہو جائے تو آپ کو بہت جلد اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ خون کی کمی ہونے لگی، آپ کو احساس ہونے لگے گا، کمزوری ہونے لگے گی، آپ جو ہے پراپر کام نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو اور ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مان لیے کسی آدمی میں وٹامن سی کی کمی ہونے لگی تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو اسکن ڈیزیز ہونے لگیں گی۔ جتنا ہم نے پڑھا ہے ہم اسی اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ اس کو طرح طرح کی پریشانیاں اس کی کھال میں ہونے لگیں گی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر چیک اپ کرے گا اور کہے گا کہ وٹامن سی کی ڈیفیشینسی ہے تمہارے یہاں، تو تم ذرا یہ لمسی کھا لو، فلانی ٹیبلٹ کھاؤ، یہ علاج کرو، یہ پی لو، یہ کرے گا۔ وٹامن ڈی کی کمی ہونے لگے گی، ہڈیوں میں تکلیف ہو جائے گی، فلانی چیز میں تکلیف ہو جائے گی۔ کیلشیم کم ہونے لگے گا تو انسان اس سے پریشان ہو جائے گا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں، بڑی بنیادی بات، کہ جتنی چیزیں جسم کو ضروری ہیں، یعنی جسم کی نیڈس ہیں، وہ اگر پراپر اس کو نہیں ملیں تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم کامن سب سمجھتے ہیں بالکل بات۔
جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو سمجھدار آدمی خود کو بیمار سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اس کو سمجھانے والے بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر بیماری نظر آنے لگی ہے اور تم اب ذرا اپنے علاج کی فکر کرو۔ اچھا، جب علاج شروع ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پریشانی ہے۔ وہ ٹیسٹ لکھتے ہیں، آج کی دنیا میں تو قلم بکتا ہے، تو وہ ٹیسٹ لکھے گا، ٹیسٹ ہوگا، اس کی رپورٹس آئیں گی، اس کو وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ آپ کو تو اتنی پریشانیاں ہو چکی ہیں، آپ نے بڑی دیر کر دی علاج میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ فکر مند ہو جائے گا۔ جب یہ فکر مند ہوا تو اس نے علاج کی فکر کر لی اور اس نے پراپر دوائیں لینا شروع کی۔ اگر اس نے دوائیں لینا شروع کی تو وہ جو کمیاں ہیں وہ دور ہونے لگیں گی، لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو یہ علاج تو چلے گا، ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا کرنا ہے؟ دیکھو تمہاری کڈنی میں پریشانی ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، تو اب زیادہ گوشت ووشت مت کھانا۔ اچھا، اور ایک بات یاد رکھنا کہ بیمار جب ہو جاتا ہے آدمی تو اس کے احکامات، اس کا حکم، اس کے لیے آرڈرز الگ ہوتے ہیں۔ نارملی ڈاکٹر کے پاس جائیے، وہ کیا کہتا ہے؟ پانی پیو۔ ہم سے کہتے ہیں پانی پیو، ہمارا تو کام ہی ہے، میرا پرسنل کام ہے پانی پینا، پیشاب کرنا۔ ہم تو بیٹھے رہتے ہیں، پانی چاہے سردی ہو چاہے گرمی، بسلری کی بڑی والی بوتل لیتے ہیں، اسے 2 لیٹر ختم کرنا ہے ہمیں، صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک، یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے۔ اور سردی میں 8-9 مرتبہ پیشاب کرنے چلے گئے، گرمی میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ چلے گئے۔ لیکن جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے پانی۔ ڈاکٹر صاحب پانی کتنا پینا ہے؟ پانی زیادہ مت پیئے گا اب آپ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر کوئی تو پانی پینے کو کہتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے تب آپ صحت مند تھے، تب پانی پینے کو کہا گیا تھا۔ اب آپ صحت مند نہیں ہیں، بیمار ہیں، تو اب آپ کو زیادہ پانی پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ڈاکٹر کی بات پہ آدمی کیسے لبیک کہتا ہے؟ جی جیسا آپ کہیں۔ اچھا بالکل مانیں گے، یہ مت کھانا، یہ مت پینا، یہ مت سونگنا، یہ چیز اس کے پاس بھی مت جانا۔ ہم سب مانتے نہیں مانتے، نارمل زندگی میں ہم دیکھیں مانتے ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے، آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر اگر منع کر دیتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، وہ ابھی ایڈمٹ تھا اسپتال میں، تو ہم نے ناریل پانی کے بڑے فوائد سن رکھے تھے، ناریل پانی بڑا فائدہ مند ہے۔ تو ہماری اپنی عقل، اپنی سوچ، اور جو ماہر ہوتا ہے اس کی اپنی سوچ، جو اپنی فیلڈ کا اور اپنی لائن کے اندر صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے۔ ایکسپرٹیز تو مطلب بالکل مانی ہوئی چیز ہے نا۔ تو میں نے ابا سے کہا صبح اٹھ کے، آپ کی شوگر اصل میں بڑھ رہی ہے اور یہ سب کچھ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جا کے ناریل پانی لے آؤں، وہ آپ پئیں گے تو پیٹ صحیح ہوگا، پیٹ صحیح ہوگا تو پھر آپ کی شوگر بھی صحیح ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گی۔ تو ابا کہنے لگے کہ نہیں بھائی، میں نہیں پیوں گا، تم جا کے لے آؤ اور تم پی لو۔ میں باہر گیا، میں نے کہا چلو میں ابا کو منا لوں گا یار۔ میں گیا، میں وہاں سے ناریل، تندرست ناریل لایا ایک بڑا ماشاء اللہ، اور میں نے اس کو کٹوا کے لیا اور اس کے بعد ابا کے پاس لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ پی لیا۔ ابا نے کہا نہیں بھائی میں نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اچھا 1-2 گھونٹ پی لیے؟ تو 1-2 گھونٹ پی لیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر باقی ہم نے پی لیا۔ ڈاکٹر صاحب رات کو آئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ناریل پانی تو بڑا مفید ہوتا ہے، میں والد صاحب کو ناریل پانی دوں کہ نہ دوں؟ کہ نہیں بھائی اس میں پوٹیشیم بہت ہوتا ہے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا او بتائیے، ہم سمجھ رہے تھے یہ فائدہ مند ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ نقصان دہ ہے۔ تو جو ہمارا علاج کرنے والا معالج اور ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہم کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، اور یہ کیوں صحیح ہے اور کیوں غلط ہے، یہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ نارملی جواب نہیں دیا جاتا کہ اس میں یہ ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں بھائی منع کر دیا بس مان جاؤ، زیادہ کیوں اور کیا مت کرو، اف اور بٹ نہیں، مانتے ہو تو چپ چاپ مان لو، یہی ہوتا نا۔ اچھا، پھر آپ زندگی میں اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پرہیز کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کچھ طرح کی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑیں گی۔ آپ کو شوگر ہوگا، دیکھیے ٹہلنا پڑے گا آپ کو 33% ٹہلنے سے علاج ہوگا، 33% دوا سے علاج ہوگا، اور 33% پرہیز کرنا پڑے گا۔ اب صبح لگا ہوا آدمی، سردی ہو کہ گرمی ہو، نکلے پڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ٹہلنا ہے۔ کیوں؟ ارے وہ کیا بتائیں، شوگر ہو گئی تھی، ڈائبٹک ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب ٹہلنے جانا ہے۔ جا رہے ہیں بھائی صاحب، یہ ہوتا ہے نارمل زندگی میں، یہ تھوڑا سا کام بتا دیا جاتا ہے ایکسرسائز، کہ اسے روز کرو گے تو مینٹین نہ ہوگے، نہیں کرو گے ٹھیک ہے جھلو، پھر کڈنی پہ اثر آئے گا، پھر کل جا کے جو ہے
جگر اور گردے اور فلاں اور یہ سب چیزیں خراب ہو جائیں گی. یہ ہمارے جسم کا نظام ہے. نارمل لائف جب ہم جی رہے ہوتے ہیں تو نارمل لائف میں کسی چیز پر پابندی نہیں ہوتی ہے. آپ بیمار نہیں ہیں, کھا دو. جیسے آپ لوگوں کی زندگی ہے, جوانی کی زندگی, کہنا رات میں 12 بجے کھاؤ تو بھی ہضم ہے, صبح کھاؤ تو بھی ہضم ہے, اور کھاؤ دن میں 5-6 مرتبہ کھاؤ, کیا رہا ہے, مرغا کھاؤ, بریانی کھاؤ, پائے کھاؤ, نلے کھاؤ, سب کھاؤ, گودا کھا لو, مکھن پی لو, کولڈ ڈرنک پی لو, کوئی نقصان نہیں, صحت مند ہے آدمی. ٹھیک ہے, وہ جھیل لیتا ہے, وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن جب عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو پھر آدمی کو اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں. تو سمجھدار آدمی کہتا ہے نہیں بھائی نہیں, وہ عمر نکل گئی, اب پرہیز کی زندگی اور احتیاط کی زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارا جسم اور اس کے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر بہت ڈیٹیل وہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ایک جسم کا پورا نظام اور سسٹم ہے. اس کے مقابلے میں روح ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو توجہ سے سنیے گا. اور میں ریلیٹ کروں گا دونوں کو, ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک ہماری روح ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ روح ہے کیا. یہ بڑا اہم سوال ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو ہم محمد کو پریشان کریں گے, اور یہ نبی تو ہے نہیں چونکہ, تو ان کو ہم پریشان کرتے ہیں, یہ اس کا جواب دے ہی نہیں پائیں گے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے, اور ذوالقرنین کون تھے, اور اصحاب کہف جو غار میں جا کے چھپے تھے جو نوجوان, وہ کون تھے. 3 سوال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح, یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہیے قل الروح من امر ربی, روح اللہ کا حکم ہے. اور کیا ہے پھر, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو بہت تھوڑی سی معلومات دی گئی ہیں روح کے بارے میں. چنانچہ جب موت کے بارے میں پڑھیں گے میڈیکل سائنس میں تو آپ کو وہاں ایک بات ملے گی, اور وہ یہ بات ملے گی کہ موت کسے کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں نارمل ہے کہ روح نکل گئی, انسان ختم, دیٹس آل, چھٹی, انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسی روح نکلی آپ کا نام ختم ہو جاتا ہے. شادی صاحب مر گئے, اب شادی صاحب مر گئے تو کوئی آ کے یہ نہیں پوچھے گا شادی صاحب کہاں رکھے ہوئے ہیں, نہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. وہ یہ کہے گا میت کہاں رکھی ہوئی ہے, اندر رکھی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا مولانا شادی صاحب کہاں تشریف فرمائے اس وقت لیٹے ہوئے ہیں. وہ کہے گا کہ ڈیڈ باڈی کدھر ہے, اندر ہے, جاؤ دیکھ لو. نام ختم ہو جاتا ہے. تو موت کی ڈیفینیشن میڈیکل سائنس میں جہاں تک میرا علم ہے ابھی تک طے نہیں ہے. 100 سے زیادہ ڈیفینیشنز موت کی گئی ہیں. ان میں جو پاپولر ہے, جو بہت مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ جسم میں سیکنڈوں کے اعتبار سے کروڑوں کی مقدار میں بیکٹیریاز پھیل جاتے ہیں, جس سے آدمی کا جسم کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے, ختم. نارمل یہ کہا جاتا ہے. ہمارا بہت سادہ سے جواب ہے, روح اور جسم کا ایک تعلق ہے, جب ٹوٹتا ہے تو انسان گر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو روح ہے اللہ نے اس کو یہ کیوں کہا, قل الروح من امر ربی, روح اللہ کا حکم ہے. اس کو سمجھیے گا تھوڑا سا, آپ لوگ سمجھدار ہیں اس لیے یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں. میں نے آگرہ میں ایک مرتبہ یہ مضمون بیان کیا تو ہمارے داماد ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے. اچھا گھر کی مرغی دال ہی برابر ہوتی ہے, اس کو کون مرغی سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ساتھ گئے اس دن, تو میں نے اس مضمون کو بیان کیا اس دن 1.25 گھنٹے قریب. تو وہ لوٹ کے آ کے ہماری بھتیجی کو کہنے لگے, وہ حیدرآباد کے ہیں, کہنے ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر چراغ موجود ہے, روشنی ہم باہر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ساتھی اچھا شیخ کیا آپ نے بیان کیا. میں نے کہا یہ ایک ہے بھی, ابھی دوسرا پارٹ آنا باقی ہے. کہہ رہے جب ہوگا پارٹ مجھے ضرور لے جائیے گا آپ اپنے ساتھ. میں نے کہا اچھا چلو لے کے چلیں گے. خیر میں علی تو ایک بیچ کی بات تھی. تو یہ تھوڑا سا سمجھیے گا, آپ لوگ سمجھدار ہیں, اور ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے میرے عزیز نوجوانوں. میں آپ کو یقین سے بتاؤں, اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے مجموع میں ہزاروں کے مجموع میں بیانات کیے ہیں. مجھے ان مجموع سے زیادہ بیان کرنے میں یا بات رکھنے میں آپ لوگوں کے سامنے مزہ آتا ہے. یہ جو آپ لوگ بیٹھے نا, انف, دیٹس انف. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات, آپ انجن ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمارے طلباء اور اسٹوڈنٹ اور کالج میں پڑھنے والے جو یہ یوتھس ہیں نا, یہ ہمارا انجن ہے, انجن. یہ لوگوں کو لے کے چلیں گے, آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ جڑیں گے, کنیکٹ ہو جائیں گے. انجینئر صاحب وہ کہاں سے, اچھا اوہو چلیے
جڑیں گے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے اس پوٹینشیل کو سمجھنے کی کوشش کریے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے اس کو آپ طے کر کے جائیں کہ ہم کو ایبیلٹیز میں بدلنا ہے. پوٹینشیل وہ جو اندر موجود ہے، ایبیلٹی وہ جو بدل جائے آپ کے، یعنی باہر آ جائے. خیر، تو اس کو تھوڑا سا سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روح اللہ کا حکم ہے. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ تھوڑا سا قرآن پاک ہم دیکھیں. المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہم دور دور کا تعلق نہیں قرآن سے ہمارا. بہت سے قرآن پڑھے ہوئے نہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اور جو رمضان میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں. ایک میرے پاس فون آیا، کہنا یہ بتائیے مولانا صاحب قرآن پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے؟ تو اللہ نے ایک دم سے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا کہ قرآن پڑھنا محبت الہی کا تقاضا ہے. اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا کلام پڑھو گے، ختم بات. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیز پڑھی جاتی ہے. ایسا سمجھ بات. تو ہمارا تعلق نہیں ہے. تو آج ایک تو نیت یہ کریں ہم سب کہ سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اس کی اپنی زندگیوں میں برکت دیکھیے گا. آپ کی زندگی میں اور برکت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ برکت جو ہے سیلری کا بڑا پیکیج مل جانا نہیں ہوتا ہے. برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے میں اللہ کام بنا دے، چیزیں آپ کے پاس رہیں اور بہت دن تک رہیں، خراب نہ ہو، اور صحیح کام کرتی رہیں، جسم صحیح پراپر ورکنگ میں رہے، صحیح کام کرتا رہے. میں آپ کو بتاؤں آرو نارمل کسی کے یہاں آتا ہے تو 2-3 سال 4 سال میں خراب ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا، ہے نا. اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے یہاں آرو لگا ہوا ہے اور تقریباً 17 سال سے لگا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور 1-1.5 سال میں اس کا وہ جو اندر کچھ تھوڑا بہت کبھی کبھار ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے. ہمارے نمک اور شکردانی بھی 20-20 22-22 سال سے 25 سال سے ہم نے مطلب یہ نہیں اسے دیکھا ہے، جب یہ ہے اور وہی چل رہی. تو اللہ تعالیٰ کام بنا دیتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے کام بن گئے. اس لیے زندگی میں ایک اور لیسن یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی 2 چیزوں میں مقابلہ ہو نا، ایک طرف پیسہ ہو اور ایک طرف تعلقات ہوں، کبھی پیسے کو پریفر مت کریے گا، ہمیشہ تعلقات کو پریفر کریے. آپ کا بھائی اور پیسہ، کلیش پیسے پہ ہو رہا ہے، پیسہ چھوڑ دیے گا، بھائی سے رشتے کو بچا لیجیے گا. پیسہ اور دوست، دوست اور پیسہ یہ آ جائے، پیسہ چھوڑ دیے گا، دوست کو بچا لیجیے گا، دوستی بچا لیجیے گا. آپ زندگی میں خیر و برکت کے اندر رہیں گے. اتنا دے گا اللہ، سکون، عافیت. میں نے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، بہت جگہ اللہ نے جانے کا موقع دیا ہے. میں نے دیکھا ہے پیسے والے پریشان ہیں اور دین پر چلنے والے سکون ہو کر بہت مزے کی کٹ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. آئے نا. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا روح میرا حکم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو امر فرمایا، امر کہتے ہیں حکم، آرڈر کو کہتے ہیں. دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر. دیکھو پیدا بھی اللہ کرتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. تو یعنی پیدا کرنا الگ چیز ہے اور حکم یہ الگ چیز ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں یہ فرمایا کہ روح میرا حکم ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کے حکم سے ڈالی جاتی ہے. جیسے ایک انگریز نے یہ تحقیق کی کہ یہ جب آدمی مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں روح ہوتی ہے. ذرا چیک کریں روح کا وزن کتنا ہوتا ہے. تو اس نے مرنے والے کو لٹا لیا، وہ تو ایسے ہی کام کرتے ہیں، جو مرنے والا تھا اس کو لٹا لیا ترازو پہ تولنے کے لیے، اور بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ آدمی مرا تو اس نے دیکھا ایکوریسی بہت زبردست تھی اس ترازو کی، تو اس میں نظر آیا کہ 4 گرام وزن کم ہوا ہے، 4 گرام کل، اور وہ آدمی مر گیا. تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیدا کرنا، خلق یہ بھی اللہ کا کام اور حکم یہ بھی اللہ کا. اب یہ سمجھ لیے جیسے میں نے کل مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، سارے لائٹ، سارے پنکھے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس میں ابھی جان نہیں آئی. جان کب آئی؟ جب آپ نے اس کا مین کنیکشن والا تار، مین جو پاور سے سپلائی آ رہی ہے اس میں جوڑ دیا. جیسے ہی جوڑا سب روشن ہو گئے. بالکل اسی طرح روح ہے کہ جسم پورا موجود ہے، پیٹ میں ماں کے پل رہا ہے، ابھی اس کے اندر حرکت نہیں شروع ہوئی. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو گویا کہ وہ کنیکشن اللہ کے حکم سے جڑ گیا. اور نہیں جڑا تو آپ نے کتنے بچے دیکھے ہوں گے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. کنیکشن ہلکا جوڑا، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آتے ہی مر گیا. کسی نے باہر آ کے 2 سانسیں لی اور مر گیا.
آئی سمجھ بات؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اب روح کے بارے میں ایک بڑے عالم دین علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 250 صفحے کی کتاب لکھی ہے روح کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بہت تھوڑا سا علم ہے، اس پر 250 صفحے کی کتاب آ گئی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اپنے بزرگان دین اور علماء کی تاریخ کو پڑھتے رہیں۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے، میں آگرہ جاتا رہتا ہوں تو میں نے وہاں کے علماء سے، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ تم آگرہ میں رہتے ہو، تمہیں آگرہ کی تاریخ نہیں معلوم ہے، کبھی 3-4 شامیں ہمیں بھی دے دو، تمہارے ساتھ بیٹھ کر آگرہ کی تاریخ بیان کریں گے۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ اب آپ اتنا وقت ہی کم ہے ہمارے پاس بھی، اور آپ لوگ بھی اس وقت مصروف ہیں، نہیں تو پھر اس پر بھی ڈسکشن ہوتا، بڑا مزہ آتا، ہیلتھی ڈسکشن ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلیے خیر، تو یہ بات۔ اب جو روح ہے ہماری، جیسے میں نے بتایا جسم کے تقاضے ہیں، وٹامن ڈی چاہیے، سوڈیم چاہیے، پوٹیشیم چاہیے، فلانا چاہیے، یہ دنیا جہان کی چیزیں چاہیے، اس طرح روح ہے، اور روح کے بھی تقاضے ہیں کہ اگر روح کو وہ نہیں ملا تو روح بیمار ہو جائے گی۔ اب روح کے تقاضے پتہ کیسے چلیں؟ کیونکہ روح تو نظر نہیں آتی، جسم تو نظر آ رہا ہے، آلے سے فلاں سے چیک ہو گیا، اس لیے روح چونکہ نظر نہیں آتی تو اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو نیڈز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ اس کی بیسک نیڈز یہ ہیں، اور اس کا اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے، اور یہ کن چیزوں سے بیمار پڑ جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا جسمی ہے، روح یہ اللہ کی پیدا، اللہ کا حکم ہے، اور روح جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اشارے کروں گا۔ روح مضبوط ہوتی ہے اللہ کی یاد سے۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، غور کریے گا، یہ بالکل جیسے میں نے کل بتایا نا فارمولہ ہوتا ہے، یہ فارمولہ سمجھ لیجیے پوری چیز کلیئر ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جسم مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، ان چیزوں سے بنا ہے، یہ سب چیزیں زمین میں ہیں، زمین میں ہی نا، تو اس لیے جسم کی غذا زمین سے نکلتی ہے، ساری چیزیں زمین سے نکلتی نا، آلو زمین سے، کیلا بھی زمین سے، پھل بھی زمین سے، روٹی بھی، گیہوں بھی زمین سے، جو بھی زمین سے، چنا بھی زمین سے، اناج بھی زمین سے، باجرہ بھی زمین سے، ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ تو جسم کو چونکہ یہیں جانا ہے تو اس لیے اس کی غذا زمین سے نکلے گی، یہ اصول ہے بیسک۔ اور روح چونکہ اللہ کا حکم ہے تو روح اللہ کے پاس لوٹ کر جانی ہے، تو اس لیے روح کی جو غذا ہوگی وہ آسمان سے آئے گی، روح زمین کی غذا سے طاقتور نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے مرغا کھا لیا چکن چنگیزی بہت دبا کے اور آپ کہیں یہ دیکھا روحانیت بڑی مضبوط ہوئی میری آج۔ کل آپ نے بریانی کھا لی تو ایسا نہیں کہا جائے گا او ہو بریانی میں نے کھائی تھی، آج روحانیت اور اسپریچولیٹی میں بڑھی ہوئی محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر بہت زیادہ، اور عبداللہ صاحب نے آج انتظام نہیں کیا، نہیں تو آج پوری روح کی تربیت ہو جاتی ہے، بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے نا، یہی تو ہے نا، روح کی غذا آسمان سے آئے گی، یہ بیس ایک اصول ہے۔ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اب آسمان سے کیا آئے گا؟ آسمان سے اللہ کی وحی آئی، ریولیشن، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، میسج آیا، اور اس میں بتایا گیا کہ روح کو طاقت ملتی ہے اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے، شریعت کے اتباع سے، اللہ کے لیے محبت کے جذبات رکھنے سے روح طاقتور ہوتی ہے، ماں باپ کی بات ماننے سے، ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے، نارملی آدمی مسواک چھوڑے ہوا ہے، نارمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں۔ میڈیکل سائنس آپ اٹھا کے دیکھ لیے اس کے کتنے فائدے موجود ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک فائدہ نہ ہو لیکن میں کروں گا کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے، ختم۔ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں، ہمیں فائدے مند بتاؤ۔ وہ جو آج کل کپنگ چلی نا، ہجامہ ہوتا ہے، دیکھو تو میں بمبئی گیا، میں نے ہجامہ کرایا جا کے، جب جاتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے کرا لیتے ہیں، تو مجھ سے کسی نے کہا اس کے بڑے فائدے ہیں، میں نے کہا ایک فائدہ نہ ملے مجھے، میں تو اس لیے کراتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، بس ختم۔ اب وہ مجھے فائدہ ملے یا نہ ملے، اور ملے گا۔ آپ لوگوں نے کبھی کپنگ کرائی؟ سنت سمجھ کے کرایا کریے، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ آپ اس پہ جا کے آج آرٹیکلس پڑھیے گا، آپ دیکھیں گے کتنا فائدہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ آئی سمجھے بات؟ تو اب یہ جو روح کا تقاضا ہے یہ پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ اب جب وٹامن ڈی اور کیلشیم اور فلانا
اس کی ڈیفیشینسی ہوتی ہے تو اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہماری روح بیمار ہے اور روح کی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا. صبح کون اٹھے یار, چھوڑو, سو رہے ہیں, سردی بھی بہت ہے. پتہ یہ چلا کہ روح بیمار ہے, اس میں دم نہیں رہا, طاقت نہیں رہی, یہ اٹھ نہیں پا رہا ہے. روح کی بیماری کی نشانی ہے کہ قرآن پاک کب سے نہیں پڑھا بیٹا آپ نے؟ میں نے رمضان میں پڑھا تھا. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا نہیں صاحب, ابھی نہیں پڑھا. دیکھو, کوئی کام کسی دور میں کسی عمر میں مشکل نہیں ہوتا. میرا ایک دوست ہے, وہ تاجر ہے, اچھا تاجر ہے, وہ عمرہ کرنے گیا میرے ساتھ. میں نے سمجھایا اسے, بہت سمجھایا, بھائی تم قرآن نہیں پڑھے ابھی تک. تو اللہ کا شکر ہے وہ اپنی پوری تجارت کے ساتھ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور مجھ سے کہنا, مولوی صاحب 9واں پارہ چل رہا ہے میرا. تو کوئی بھی کبھی پڑھ سکتا ہے. روح بیمار ہے, کیا نشانی ہے؟ ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیں. بیماری کی نشانی ہے. روح بیمار ہے, اس کی نشانی ایک اور یہ ہے کہ آپ اپوزٹ جو آپ کا سیکس ہے اس کی طرف زبردست اٹریکشن آپ کو فیل ہوگا. یہ بیماری کی نشانی ہے, روح بیمار ہے. اگر روح اور روحانیت مضبوط ہوتی تو آپ جو یعنی سامنے چاہے کتنا بھی داعیہ اور تقاضا ہو, ادھر سے کتنی بھی دعوت ملے, لیکن آپ ادھر نہیں جاتے. اگر یہ ہو رہا ہے تو روح بیمار ہے. آپ کیا کرنا ہے کہ روح کا علاج کرو. اب آ جائیے علاج پر. اور علاج کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کسی معالج کے پاس جانا پڑے گا جو دل, یہ جو ہمارے روح ہے اس کا علاج کرتا ہو. یہ تو مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم کہاں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے بھائی, ہمیں کہاں وقت ہے, ہمیں کہاں ٹائم ہے بھائی. نارملی یہ کہتا ہے اگر آپ بیمار ہو جائیں جسم کے اعتبار سے, اور ڈاکٹر ہے بمبئی میں ڈاکٹر بیٹھتا ہے اسپیشلسٹ جو ہے, جائیے, جہاز پکڑ کے جاتا ہے آدمی. جسم بہرحال ختم ہو جانا ہے, روح ایٹرنل ہے, وہ ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا, روح باقی رہنی ہے, روح ختم نہیں ہونے والی ہے. جسم جائے گا اور وہ اللہ کی طرف سے اگر حکم ہوا, کچھ لوگ پروٹوکول لے, ان کا جسم تو بہرحال بچ سکتا ہے قبر کے اندر, لیکن باقی نارمل سب کا جسم زمین میں ملنا ہے. پھر وہ کیا چیز باقی رہے گی کہ روح باقی رہ گئی, وہ ہمیشہ رہے گی. وہ کہاں ہے؟ اچھی ہے تو علیین میں, بری ہے تو سجین میں رہے گی, اور پھر قیامت تک اسے رہنا ہے. اچھا ہے تو پھر مزے ہی مزے ہیں, بری ہے تو پٹائی ہوگی, اور پھر اس کے بعد حشر, اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم. تو روح بیمار ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ٹھیک کیا ہے, چلو کوئی بات, اس کی فکر نہیں ہے ہمیں, جو چیز ہمیشہ رہنی ہے. اور یہ جسم, آ جائیے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں سر اس وقت جا رہا ہوں, میں اس وقت میرا باڈی بلڈنگ کا ٹائم ہے, اس وقت جم جا رہا ہوں. اور کہاں جا رہے ہو؟ میں اسنوکر کھیلنے جا رہا ہوں. اور کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ میں فٹ بال کھیل رہا ہوں. کیوں؟ فٹ بال میں مزہ بھی آتا ہے, صحت بھی بنتی ہے, جسم اچھا ہو جاتا ہے. کبھی یہ کوشش کی ہم نے کہ میں جا رہا ہوں, میں نماز پڑھوں گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا, اور میں اس کی کوشش کروں گا کہ عبداللہ سر اور آپ سب لوگ مل کے یار باجماعت نماز کوشش کریں. بھائی نماز سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے, اور روح کی غذا آسمان سے آتی ہے, اور یہ نماز اللہ نے آسمانوں پر بلا کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں دی نا اللہ تعالیٰ نے نماز. کیوں؟ اس لیے کہ روح کی سب سے طاقتور غذا ہے. نماز چھوٹ رہی ہے, کوئی فکر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ تم اگر اللہ کے فرائض کا اہتمام نہیں کرو, اور کوئی نہ کرے, وہ کسی جگہ جا کے مر جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے جو حالات ہیں وہ حالات اسی لیے ہیں کہ ہم نے جو اصل کام تھا وہ چھوڑ دیا. آج پوری دنیا, آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن لیے, میں سب کو سن چکا ہوں. جتنی کتابیں اس وقت موٹیویشن پہ آئی ہیں, آپ جس کا نام لیں گے 95% میں ان کی سمری سن کے, ان کے خلاصے لکھ کر بند کر کے میں رکھ چکا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں نے اتنا اس سلسلے کو دیکھا ہے. کیا ہے؟ ہر کوئی جسم پر محنت. پیسہ آ جائے جسم بن جائے, پیسہ آ جائے جسم بن جائے, فیم مل جائے, فیم سے کیا ہوگا؟ قبر میں چلے گا بیٹا, کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی فیم نہیں. تو یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوں. عبداللہ سر آپ بتائیے ذرا, قرآن کیسے پڑھا جائے, کیا ہوگا, اس کا نظام کیا ہوگا؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مہینوں ہو جاتی ہے, میرے کان میں نہیں پڑتی. کوئی ایسا نظام بنائیے کہ ہم قرآن بیٹھ کر سمجھ سکیں, پڑھ سکیں, اجتماعی طور سے بیٹھ جائیں اور قرآن پڑھ لیں, کیونکہ یہ میری روح کا مسئلہ ہے. نہیں سوچ نہیں رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں ہے. سب سے پہلے علاج ڈھونڈیے, اور علاج کون کر رہا ہے ڈھونڈیے. یہ یہاں پر رہتے ہیں
ٹھیک ہے. اور یہ یعنی آپ جانتے ہیں یہاں پر یہ ماشاءاللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، یا انشاءاللہ ہو جائیں گے، پھر پروفیسر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ، اور ان کی داڑھی بھی ہے، یہ حافظ قرآن بھی، سب کچھ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. یہاں پر ایک بڑی برگزیدہ شخصیت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم یہاں رہتے ہیں. دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ امریکہ دیکھ لیے اور یورپ دیکھ لیے، دنیا کے ملک دیکھ لیے، گجرات دیکھ لیے، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور ہم یہاں رہتے ہوئے محروم ہیں. اس سے بھی بڑی کوئی محروم ہوگی کہ اتنا بڑا ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم ڈاکٹر کو تلاش کریں، ڈاکٹر کہاں ملے گا. ایک مرتبہ جائیے ان کے ساتھ چلے جائیے کہ اتوار کے دن اس میں آپ سوتے ہیں 9 ساڑھے 9 بجے سے 10 بجے تک، آپ جا کے بیٹھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ہاں کچھ لگا، کچھ بدلا، روح پر کچھ اثر پڑا. مدتیں ہو گئیں، زمانہ ہو گیا، نہ ہمارے اندر کوئی فکر ہے، نہ ہمارے اندر کوئی طلب ہے، نہ ہمارے اندر کوئی احساس پیدا ہو رہا ہے. ایک سوچ اور ایک فکر، اللہ معاف کرے جو ہمیں سوسائٹی نے دے دی ہے. بس کہاں جا رہے ٹرپل آئی ٹی، اچھا بی ٹیک، اچھا اس کے بعد، اور یعنی وہ 3rd ایئر میں پلیسمنٹ کے لیے جب کمپنیز آتی ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتا تم یار وہاں رہ رہے ہو، نماز کا کیا ہوگا. نہ اماں پوچھ رہے ہیں، نہ ابا پوچھ رہے ہیں، نہ گھر والے پوچھ رہے ہیں، نہ دوست پوچھ رہے ہیں، نہ احباب پوچھ رہے ہیں. ایک صاحب کے میرا جانا ہوا، وہ بڑے خوش، میرا بچہ اس وقت فلاں جگہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے اچھے ملنے والے تھے. میں نے اس بچے سے بات چیت کی، میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں، 1 لاکھ روپے مہینہ فیس ہے. اچھا ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، اللہ بہت ترقیات سے نوازے. اچھا تو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹا کیمپس میں نماز کا کیا کرتے ہو؟ کہنے وہ تو کمرے میں پڑھ لیتے ہیں. میں نے اور جمعے کی نماز کا؟ کہنے وہ باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. تو میں نے کہا پھر جمعہ نہیں پڑھتے؟ کہنے وہ جمعہ تو ہو نہیں پاتا ہے، نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ ان کو. ٹھیک ہے جمعہ چھوٹ گیا، چھوٹ جانے دو، یہ چیز آنے دو. آخری سال میں پلیسمنٹ میں، ہاں وہ پیکیج کتنا ملا؟ ارے یار 12 لاکھ کا ملا. دیکھو اور ٹرائی کرو یار، تھوڑا اور مل جائے کہیں سے. اور دیکھو یہ ہماری سوچ بن گئی ہے. یہ سب روح کی بیمار ہونے کی نشانیاں ہیں. اب اس پر بہت لمبی بات ہم کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر اب اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کا علاج کا طریقہ کیا ہے. معالج کو ڈھونڈیں، علاج کرنے والے کو ڈھونڈیں. نمبر 2، جن چیزوں سے وہ پرہیز بتائے پرہیز کریے. دیکھو گناہ نہیں کرنا، دیکھو نگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا، دیکھو کسی سے اس طرح سے فزیکل ریلیشن میں نہیں رہنا. یہاں تو چاروں طرف پریاں ٹہل نہیں ہیں نا، اور پریوں کی تلاش میں ہماری جستجو جاری رہتی ہے. کوئی پری ہمیں بھی مل جائے ہوتا ہے نارمل، یہ عمر ہی ایسی ہے. اور جو بھی اس میں پڑا وہ اس کے ساتھ پہلی چیز جو ہونی ہے وہ یہ ہے، اس کا مائنڈ کبھی بھی فوکسڈ ہو ہی نہیں سکتا. ڈسٹریکٹڈ مائنڈ، ختم، چھٹی. وہ کوئی بھی کریٹیوٹی نہیں کر سکتا ہے. وہ تو اس کا ذہن ہی کہیں اور اڑ رہا ہوگا، وہ تو اڑ رہا ہوگا ذہن اس وقت. وہ تلاش میں ہوگا موقع مل جائے، کہاں ہم ملاقات کر لیں، کہاں مل لیں. اور یہاں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، آپ جو چاہے کریے. اس کا زندگی پر اچھا اثر نہیں پڑتا ہے، آپ کا فوکس ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. اب پرہیز بتایا گیا تو پرہیز کرنا ہے، علاج بتایا گیا تو علاج کرنا ہے. علاج کیا بتایا جائے گا؟ بھائی دیکھو تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالو کہ اللہ کو یاد کرو اور اللہ کے دین کی محنت کرو. یاد رکھیے وہی لوگ بچ پاتے ہیں جو اس میدان میں چلتے ہوئے دوسروں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی فکر کے ساتھ. بھئی یہ اس کو نماز مل جائے، یہ نماز پڑھنے والا بن جائے، اس کا دین بچ جائے. میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں، اس کو بچانے کی فکر کر رہا ہوں، آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اور نہیں تو پیارے زندگی تو گزر رہی ہے، زندگی نہیں رک رہی ہے. زندگی کا یہ کارواں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے پلک جھپکتے ہی 5 سال کیسے گزر جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن یہ رخ ہے زندگی کا، اور یہ رخ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ کے سامنے 2 ہی آپشن پڑے ہوئے ہیں. نمبر 1، آپ شخص بن کر، پرسن بن کر زندگی گزاریں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پرسنالٹی بن کر زندگی گزاریں. اور یاد رکھیے پرسن اور پرسنالٹی جب آپ اسے پڑھیں گے، اس لفظ کو آپ تلاش کریں گے اور پڑھنا شروع کریں گے تو ایک بات بڑی کامن ملے گی. پرسن کا مطلب ہوتا ہے پرسونا سے نکلا یہ لفظ، یعنی وہ جو پرانے دور میں گریکس کے اندر جو ڈراماز ہوتے تھے، تو ڈرامے میں جو کردار ادا کیا جاتا تھا تو وہ مکھوٹا پہنا جاتا تھا. آپ لوگوں نے شیکسپیئر وغیرہ کو پڑھا ہے؟ ہاں ہم نے پڑھا ہے ان لوگوں کو، تو اس لیے بتا رہے ہیں. وہ ڈرامات ہوتے تھے، اس میں کسی نے بادشاہ کا وہ پہن لیا تو اسے پرسونا کہا جاتا تھا. وہ پہن لیا، وہ پہن لیا، وہ پہن لیا، وہ بادشاہ بن گیا، وہ سپہ سالار بن گیا، وہ ایک سپاہی بن گیا، وہ فلاں، یہ ہوتا تھا. تو یہ کہتے تھے کہ اس نے مکھوٹا بڑا اچھا لگایا ہے.
دنیا آپ کو پرسن بنانا چاہتی ہے، پرسنالٹی بنانا چاہتی ہے. اسلام اس کے خلاف تصور دیتا ہے کہ پرسنالٹی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ کا کیریکٹر اصل ہوتا ہے، کردار اصل ہوتا ہے. اور کردار یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ ہیں. پرسنالٹی کیا ہوگی؟ وین یو پیپل آر ان آفس، جب آپ آفس کے اندر ہوں گے، یو آر ویری گڈ پرسن، ویری ہمبل، ویری کائنڈ اور ویری بیوٹیفل. بہت یس ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، یو فائن، ویری ویری گڈ، یس پلیز سٹ ہیئر. آپ بہت مسکرا کے بول رہے ہوں گے. لیکن جب آپ اس کے مقابلے میں گھر میں جائیں گے تو آپ غصے میں گھر میں داخل ہوں گے. جب آپ گھر میں جائیں گے تو آپ جو ہے ناراض ہو رہے ہوں گے، آپ کی پیشانی پہ بل پڑا ہوگا. یہ پرسنالٹی ہے. اور کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ کیریکٹر ہے. اور وہ کیریکٹر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی جلوت ویسی خلوت، جیسے سب کے سامنے ویسے اپنے گھر کے اندر. بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، ہنسی بھی آئے گی تمہیں. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی زبردست بات بتائیے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سینکڑوں نشانیاں، لیکن میں جس نشانی کو بہت بڑی نشانی مانتا ہوں، آپ نے ایک وقت 9 بیویوں کو سنبھالا ہے، 8 بیویوں کو سنبھالا ہے اور سب خوش رہی ہیں. عورت خوش رہ جائے یہ تو خود ایک کرامت ہے. مطلب ایک عورت خوش، اور وہ بھی سوتنے ایک دوسرے سے خوش رہ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عورت گوارا نہیں کر سکتی، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ آپ نے خوش رکھ کے دکھایا ہے. تو کردار جو ہے نا وہ روح پر محنت کرنے سے تیار ہوگا. پرسنالٹی جو ہے وہ تو تیار ہو سکتی ہے جسم پر محنت کرنے سے، کردار نہیں تیار ہو سکتا. اور کردار سے خوشبو آتی ہے. اور پرسنالٹی اب ٹھیک ہے، آپ بن جائیں گے بہت اچھے، باڈی بنا لیں گے، یہ ہو جائے گا. جسم کو فنا ہونا ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں ایک دن آ جانی ہیں، آپ کی داڑھی ایک دن سفید ہو جانی، یہ سب چیزیں ہونی ہیں، لیکن کردار باقی رہتا ہے. پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، کردار باقی رہتا ہے. بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بہت زبردست آدمی ہے. بوڑھا ہو گیا تو بھی اچھا آدمی ہے. نیکی جب انسان میں آتی ہے نا تو وہ بڑھاپے کے ساتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہے. عمر بڑھی اور اس کے اندر اور خوبصورتی آتی چلی جائے گی.